بیٹوں کو سینے سے لگا لیا۔ کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک خوبصورت منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا کہ حضور کے کندھوں پہ امام حسین بیٹھے ہیں، تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے۔ تو حضور میں عمر سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے، میرا بیٹا بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا ہے۔ اور کبھی صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے قیام کیا تو ہم نے بھی قیام کیا، محبوب علیہ السلام نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکوع کیا، محبوب علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا اور ہم سب بھی سجدہ ریس ہو گئے۔ لیکن سجدہ اتنا عجیب تھا کہ اتنا طویل ہو گیا کہ قیام سے زیادہ وقت سجدے میں لگ گیا۔ ایک صحابی فرماتے میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ آخر کیا وجہ ہے، حضور علیہ السلام سر انور اٹھا کیوں نہیں رہے؟ میرے ذہن میں ایک ایسا خیال تھا کہیں کہ رب کا حکم نہ آ گیا ہو۔ فرماتے میری روح کانپ گئی اور میں نے چاہا میں سر اٹھا کے دیکھوں تو صحیح آخر وجہ کیا ہے۔ فرماتے میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو منظر بڑا خوبصورت تھا۔ منظر کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور محبوب کی مبارک پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے، کیوں کہیں میرا حسین میری مبارک پشت سے نیچے نہ گر جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے صحابہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ایک لمحے جس کیفیت میں انہوں نے محبوب کو پیار کرتے دیکھا، امت تک وہ احادیث پہنچا دی تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، پتہ لگ جائے یہ کتنی عصمتوں والے شہزادے ہیں، یہ کتنی رفتوں اور بلندیوں والے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبتوں کا یہ عنوان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے رات کے وقت مجھے کوئی کام تھا محبوب علیہ السلام سے، میں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں نے اپنا دکھڑا سنایا، محبوب اتنے کریم تھے کہ میرا دکھڑا حل کر دیا۔ فرمایا دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ محبوب علیہ السلام نے جو چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے اس چادر کے اندر کسی چیز کی حرکت کا احساس ہے، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا کہ بندہ نواز یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے چادر کو کھول دیا۔ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں تو دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے ہیں۔ حضور دعا کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ کبھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی کہانی سناتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی والدہ سے عرض کی امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز محبوب علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑھ کر آؤں، اور امی میں ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی محبوب کی دہلیز پہ پہنچ جاؤ۔ فرماتے میں اجازت دی اور حاضر خدمت ہوا، مغرب کی اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے عبادات میں مصروف تھے اور میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور سے عرض کر سکوں، اور وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی اذان کا بھی وقت ہو گیا۔ اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر پھر انتظار کرنے لگا۔ محبوب علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگتا کہ عرض کرتا ہوں کہ حضور ایک نماز کی چھٹی لے کر آیا تھا، اب نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں، جلدی سے میری ماں کی بخشش کی دعا کر دیجئے۔ لیکن عرض نہیں کر پاتا کہ حضور اپنے معمولات عبادت میں مصروف تھے۔ گھر کا ارادہ کرتا تو پھر قدم رک جاتے کہ ماں نے تو چھٹی سی بات کی دی تھی کہ میرے لیے بخشش کی دعا کروا کے آنا، اور اگر بغیر دعا کے چلا گیا تو کہیں ماں ناراض نہ ہو جائے۔ فرماتے اسی کشمکش پہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم علیہ السلام اپنے مصلی امامت سے اٹھے، کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی۔ فرماتے غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں پیچھے پلٹے بغیر پوچھا من ھذا، کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم، جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ حضور میں حذیفہ، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟
بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟